لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا لیکچر ہے آرٹیکل پر. آرٹیکل پر مبنی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اے اینڈ دی. یہ ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں. بات وہی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم سیکھتے نہیں. سیکھنا سکھائی اس وقت ہوتی ہے جب ہم پریکٹس کرتے ہیں. جب ہماری پریکٹس ہوگی ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم جو ہے ایک پرفیکٹ ہو گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہماری پریکٹس نہیں ہوگی کسی بھی چیز میں. اب ہماری جیسی ٹیچنگ ہے, ہم ٹیچنگ میں ہمیں پریکٹس نہیں ہے تو ہم کیسے پڑھا سکیں گے؟ تو اس لیے کہ کسی بھی شعبہ میں, چاہے وہ شاگرد ہے, چاہے ٹیچر ہے, چاہے کوئی بھی شعبے کا انسان ہے, اس میں اس کا پریکٹس کا ہونا اس شعبے میں کامیابی کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے میں آپ کو جو کچھ بھی لیکچر دے رہا ہوں آپ کے آمنے سامنے ہوگا, یا ویڈیو کی صورت میں یا آڈیو کی صورت میں, کوئی بھی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف وہ سنیں اور جانا وہ کہیں کہ ہمیں آ گیا. جب تک آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی آپ پریکٹس کریں. پریکٹس ہوگی تو پھر آپ کے پاس جو ہے نا لرننگ پاور ہوگی, آپ کو قبولیت ہو سکے گی. ٹھیک ہے, آئیے اب آج ہم یہ سیکھتے ہیں اے اینڈ دی, ان کا استعمال. ہم یہ سیکھتے رہتے ہیں ہمیشہ سے, یہ کوشش کرتے ہیں یہ تو عام لفظ ہے, یہ تو جہاں کہیں اپنی مرضی سے جو لگا دیا جائے تو وہی اچھا ہوتا ہے. وہ نہیں ہے, بلکہ اس کے اصول و ضوابط ہیں, اصول و قواعد ہیں, ان کے مطابق ان کا استعمال ہوتا ہے. آئیے پہلا استعمال ہم اس کا پڑھتے ہیں. اے اور اینڈ, یہ آرٹیکل ہے. اے اینڈ دی, یہ تین حرف ہیں. تو ان میں سب سے پہلا ہم یہ دو پڑھتے ہیں کہ ان کا استعمال, دی کا بعد میں ہم استعمال پڑھیں گے. ان کا استعمال کیا ہے؟ معنی واحد ہونے کے دیتے ہیں زیادہ تر. یہی نہیں کہ 100%, یہ زیادہ تر کے معنی واحد ہونے کے دیتے ہیں. جس طریقے سے زیادہ تر کا معنی اس وجہ سے استعمال کیا یعنی 99%. یہ 99% یہ معنی اپنا واحد ہونے کے یہ دیتے ہیں. جس طریقے سے یہ دس از اے گائے, یہ ایک لڑکا ہے. اب چاہے یہ ایک ہونے کا معنی دے رہے ہیں, ایک ہونے کا معنی. لیکن چاہیں گے اب ایسا بھی ہے کہ جو ایک کا استعمال اور جگہوں پر بھی استعمال ہوتا ہے لیکن وہاں پر واحد کا معنی نہیں دے رہا. جس طریقے سے الاٹ آف, ٹھیک ہے, الاٹ آف بہت زیادہ, وہاں پر الاٹ آف جو لگ گیا تو وہ جو ہے ایک استعمال اس کے ساتھ ہوا ہے, وہاں پر جو ہے وہ ایک واحد کا معنی نہیں دے رہا. تو آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اے اینڈ معنی واحد ہونے کے دیتے ہیں زیادہ تر. تو جو زیادہ تر کا معنی استعمال کیا ہے تو ہم اسی کو سیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہے. جیسا کہ اینڈ, جہاں واول ورڈز الفاظ وہ کون سے ہیں؟ اے ای آئی او یو, اے ای آئی او یو, یہ کس میں؟ اینڈ کی صورت میں یہ لگتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ الفاظ آ جائیں یہ والے کی موجودگی میں. یہ نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. ان کی موجودگی میں نہیں بلکہ ان کی آواز آ جائے. آواز وہ کون سی ہے؟ آواز جو ہے وہ الف کی آ جائے. یہ میں نے یہ لکھا ہے, یہ الف کی آواز آ جائے تو تب یہ حرف این لگے گا. اگر حرف الف کی آواز نہیں آ رہی تو وہاں پر جو ہے چاہے یہ ورڈز موجود ہیں یا نہیں ہے وہاں پر جو ہے این استعمال نہیں ہوگا. جس طریقے سے دس از آ یونیورسٹی, یونیورسٹی کا یو جو ہے یہ آیا ہوا ہے, یہ واول ورڈ میں آیا ہوا ہے لیکن وہاں پر یونیورسٹی الف کی آواز نہیں آ رہی تو اس وجہ سے یہ جو ہے واول میں نہیں آئے گا, این نہیں لگے گا. تو اس طریقے سے جہاں پر الف کی آواز آ جائے تو وہاں پر یہ لگتا ہے این لگتا ہے. آپ جو ہے دوسرے نمبر پہ اس کی خاص اور خاص پہچان وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ پہچان آپ کی ہے, دوسری اس کی پہچان کیا ہے کس کی؟ اے اینڈ اور دی کی. یہ والے یہ جو دو لفظ لکھے ہیں ان کی دوسری پہچان کیا ہے؟ اگر کسی چیز کا پہلی دفعہ انٹروڈکشن تعارف, یہ تعارف ہوتا ہے, تعارف نہیں بھی نہیں ہوتا, تعارف
تعارف بھی نہیں ہوتا، تے کے اوپر پیش ہے، لے کے اوپر بھی پیش ہے، تو یہ تعارف ہے، تو یہ استعمال ہو رہا ہو پہلی دفعہ، یہ پہلی دفعہ جو استعمال کیا، پہلی دفعہ استعمال ہو رہا ہو تو اس صورت میں این لگتا ہے. جس طریقے سے دیر واز a peasant، ایک کسان تھا. اب یہ پہلی دفعہ یہ استعمال ہوا ہے، ایک کسان تھا. دیر واز a clergyman، ٹھیک ہے، ایک کیا تھا، پادری تھا. کلرجی مین، پادری. سینٹ، SAINT، سینٹ، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ پہلی دفعہ یہ استعمال ہوا ہے، تو یہ کلرجی مین، تو اس کے ساتھ اے لگ گیا، ٹھیک ہے. اور جو این کس طریقے سے لگے گا، این اسی صورت میں جیسا میں نے آپ کو وہ انٹروڈکشن کروایا ہوا ہے، وہ کیا، الف کی آواز ہے، یعنی کہ اے یا این کا استعمال جو ہے وہ، ٹھیک ہے، پہلی دفعہ انٹروڈکشن کسی چیز کا ہو رہا ہو تو اس صورت میں اے یا این لگتا ہے، ٹھیک ہے. اب اچھا، یہ جس طریقے سے الف کی میں نے مثال آپ کو یہ دی کہ جس میں الف آ جائے، جس اسم کے ساتھ الف آ جائے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے کیا لگتا ہے، این لگتا ہے. جس طریقے سے یہ دیکھیں، this is an apple، this is an elephant، this is an inkpot، this is an orange، this is an umbrella. اب دیکھیں یہاں پر ایگزامپل یہ دیا ہے this is an apple، ایپل کر کے دیکھیں الف آ رہا ہے. یہ میں نے جتنے بھی ورڈز بولے ہیں یہاں پر الف کی آواز آ رہی ہے. this is an apple، this is an elephant، ایلیفینٹ کا بھی الف آ رہا ہے. اسی طریقے سے آئی ہے، this is an inkpot، پھر او ہے، this is an orange، اورنج کا بھی الف آ رہا ہے. اسی طریقے سے یو ہے، this is an umbrella، تو امبریلا کا بھی الف آ رہا ہے. تو یہ الف کی آواز آنی چاہیے، تو یہ تب آپ کے واول ورڈز، ٹھیک ہے، استعمال ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کا وہاں پر جو ہے نا کوئی واول ورڈ آیا ہوا اس کی آواز ہی نہ آ رہی ہو تو آپ وہ استعمال کر دیں واول ورڈز، تو یہ غلط ہو جائے گا پھر. تو اسی طریقے سے تو ان دونوں کا استعمال، یہ اے یا این دونوں کا استعمال کیا ہے، ان دونوں کا استعمال اے یا این جو ہے یہ کسی چیز کا پہلی دفعہ انٹروڈکشن یعنی تعارف ہو رہا ہو تو اس وقت یہ استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نہیں استعمال ہو سکتے. اس کے علاوہ یہ زیادہ تر ہے، وہ میں نے لاسٹ جو استعمال کیا زیادہ تر. اس کے علاوہ جو ہے الاٹ آف کے ساتھ جو ہے وہاں پر اے لگا ہے، وہ الگ ہے، وہ ٹاپک الگ ہے، وہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا. اچھا اب دیکھیں there was a peasant، اب دیکھیں یہ peasant یہاں پر یہ پہلی دفعہ آیا ہے، یہ پہلا peasant یہ پہلی دفعہ آیا تو اس کے ساتھ ہم نے اے لگا دیا. اے اور ان کی پروننسیشن بھی الگ الگ ہے، لیکن جب میں ٹو دا پوائنٹ کی بات کروں گا کبھی ٹائم ہوا تو میں پھر آپ کو بتا دوں گا اے کس وقت استعمال ہوتا ہے، اے کس وقت استعمال ہوتا ہے، آ کس وقت استعمال ہوتا ہے، وہ بعد میں بتا دوں گا. اچھا ابھی ہم ٹو دا پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ انٹروڈکشن ہو رہا ہے اس حرف کا تو اے لگ گیا. جس وقت یہ حرف دوبارہ آ جائے جیسا کہ دا پیسنٹ یا دا کلرجیمین، اس کے ساتھ بھی یہ پہلا حرف آیا ہے، یہ پہلا حرف پہلی دفعہ آیا ہے تو پہلی دفعہ استعمال ہونے سے اس کے ساتھ اے لگ گیا. تو یہ اے لگ گیا تو دیر واز اے کلرجیمین، ایک پادری تھا. تو یہ جو ہے یہ آ کلرجیمین ایک پہلی دفعہ آیا تو اس کے ساتھ اے لگ گیا. آپ دوبارہ ریپیٹیشن کی صورت میں اگر یہ آ جائے، یہ ورڈ آ جائے، ٹھیک ہے، دا کلرجیمین، ٹھیک ہے، وانٹس یا وانٹڈ ٹو گو دیئر، تو یہ جو ہے نا وہاں پر کلرجیمین ریپیٹیشن کی صورت میں، دہرائی کی صورت میں آیا تو اس کے ساتھ ہم دا لگا دیں گے. وہ دا جو ہے نا یہ میں نے آپ کو یہ بعد میں یہ لکھ بھی دیا ہے، یہ دی کا استعمال جو ہے یہ بعد میں جس وقت ہم استعمال کریں گے تو اس وقت یہ دی کا استعمال ہوتا ہے. یہ میں نے یہ چیز لکھ بھی دی ہے. اگر کسی چیز کا تعارف ہو جائے تو اس کے بعد وہی چیز کا نام دوبارہ، یہ وہی چیز، یہ دیکھیں یہ خاص لفظ ہے، وہی چیز کا نام دوبارہ دہرائی میں آ جائے کی صورت میں آ جائے تو پھر دی لگ جاتا ہے. یہ پہلا انٹروڈکشن ہے. دی کے مختلف جگہوں پر مختلف استعمال ہیں.
یہی نہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہاں جی سر نے یہ بتا دیا کہ یہ دی جو ہے کسی چیز کا تعارف ہو جائے تو اسی جگہ پر لگتا ہے آنکھیں بند کر کے آپ وہی لگاتے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مختلف جگہوں پر مختلف استعمال ہے. یہ میں نے مختلف کچھ استعمال لکھے ہیں جو آپ کے ٹھیک ہے اس کورس کے ساتھ جو ہے زیادہ تر جو ہے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے ویسے تو اس کا اگر سمجھایا جائے تو بہت دور تک جو ہے نا لامحدود انلمیٹڈ یہ نالج بن جاتا ہے. ٹھیک ہے دی کے متعلق آپ دیکھیں کہ دوسری پہچان ہاں دی استعمال ہو جائے. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دا کلرجمین وانٹڈ ٹو گو دیئر دوبارہ استعمال ہوا ہے، دوبارہ آنے کی صورت میں ہم نے دی لگا دیا. اب جو ہے دا کلرجمین یہاں پر میں ایک مثال اس کی لکھ بھی دیتا ہوں، یہ رہ گئی ہے. اگر دوبارہ آنے کی صورت میں یہ آپ یہ لکھی ہوئی ہے دا کلرجی مین واز انٹریگڈ. ٹھیک ہے یعنی کہ پادری جو ہے حیران و پریشان تھا. آپ کے پاس ویکیبلری ہونی چاہیے. ویکیبلری کا ہونا، ویکیبلری کہتے ہیں ذخیرہ الفاظ، ذخیرہ الفاظ ہوں گے تو یہ پھر فنکشنل انگلش نہیں چلتی. ویکیبلری ہوگی تو پھر آپ جو ہے اس کی ٹرانسلیٹ کرنے کے قابل ہو سکیں گے انٹو انگلش انٹو اردو وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے یہ جو ہے یہ دوبارہ آنے کی صورت میں لفظ دی استعمال ہوا ہے. کلرجی مین دوبارہ آنے کی صورت میں یہ دی استعمال ہوا ہے. دی اور دا کا استعمال، دی اور دا بھی الگ الگ استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی کہ پڑھائی میں وہ کس طریقے سے دی جہاں پہ یہ واول ورڈز آ جائے اے ای آئی او یو، یہ ورڈز آج نہ جائیں بلکہ ان کی آواز آ جائے. آواز کیا ہے؟ وہ الف کی آ جائے تو پھر جو ہے دی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے دس از دی ایپل، دس از دی ایلیفینٹ، دس از دی انک پاٹ، دس از دی اورنج، دس از دی امبریلا. یہ دی استعمال ہم کریں گے کہ اس صورت میں کہ جس وقت یہ واول ورڈز کی آواز الف کی آ جائے. اگر واول ورڈز کی آواز الف کی نہ آئے تو اس صورت میں ہم پھر دا استعمال کریں گے. جس طرح دا ٹیبل، دا چیئر، دا کلاس روم، ٹھیک ہے دا پیپل، دا پیپل وغیرہ وغیرہ یہ جو ہے یہ دا کی صورت میں ہم استعمال کریں گے. آئیے ہم اس ٹاپک کو ہم نے جو شروع کیا ہوا تھا ہم اس کو لے کر چلتے ہیں. آپ دوسری اس کی دی کے استعمال، دی کا استعمال ایک تو جانی پہچانی چیز کے ساتھ استعمال ہوا ہم نے دی لگا دیا ہے. اب جو ہے تیسرا استعمال، ٹھیک ہے چار صفت کے ساتھ بھی دی استعمال ہوتا ہے. چار صفت کے ساتھ بھی ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ان سمتوں کے ساتھ بھی دی لگتا ہے. اب دیکھو the sun rises in the east. اب یہ دی استعمال ہوا ہے. یہ دیکھیں مشرق مغرب شمال جنوب ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ ان سب کے ساتھ اگر یہ چیز آ جائے تو وہاں پر بھی دی لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ورڈز استعمال کر رہا ہوں، یہ کیا چیز سمجھا رہا ہوں، یہ آرٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے آپ دیکھیں آگے اگلا ٹاپک ہے دھات کے نام کے ساتھ بھی دی استعمال ہوتا ہے. دھات کا نام جس طریقے سے دا گولڈ از پریشیس میٹر، ٹھیک ہے یعنی سونا ایک قیمتی دھات ہے. اب گولڈ یہ دھات ہے تو اس کے ساتھ بھی دی